تو ماڈل صدف کنول شہروز سبزواری سے شادی کے بعد ہی اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ان کا پرسنل بیٹر ہے. اب ان کے حالیہ بیان سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. صدف کی رائے میں فیمنزم کا اصل مطلب اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا ہے. وائرل کلپ میں وہ کامیاب میرڈ لائف کے جو سنہری اصول بتا رہی ہیں کہ بیوی کو شوہر کی ضروریات کا پتہ ہونا چاہیے. شوہر کے کپڑے استری کرنا، اس کے جوتے اٹھانا ہمارا کلچر ہے. کہتی ہیں کہ انہیں شوہر کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا پتہ ہے، کیونکہ وہ بیوی ہیں اور بیوی کا سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے شوہر کے ساتھ. شوہر کا درجہ اوپر ہونا چاہیے کیونکہ وہ آدمی ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے. کہتی ہیں اگرچہ میں بھی کام کرتی ہوں لیکن شوہر کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اچھا، صدف کنول کے مطابق ناظرین، شوہر کو بھی بیوی کی پسند ناپسند کا معلوم ہونا چاہیے، لیکن زیادہ بیوی کو پتہ ہونا چاہیے اپنے شوہر کے بارے میں. ان کے بیان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب اس پر بات کرنے کے لیے ان کے شوہر شہروز سبزواری پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کی تعریف کر رہا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات پر تنقید کر رہا ہے. لیکن شہروز سبزواری کیونکہ ساتھ ہی اس انٹرویو میں موجود تھے. شہروز، آپ کا اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ کا اسٹانس لینا چاہوں گی. جس طرح کا آپ کے تنقید ہو رہی ہے اس انٹرویو پر اور صدف کے اوپر جس طرح کی میمز بن رہی ہیں، جس طرح کی بات کی جا رہی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور میں نے اس حصے کو بھی سنا کہ جہاں پر آپ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے تھے کہ جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کرن، آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. پہلے تو یہ کہ الحمدللہ پاکستان کی 90% عوام صدف کے بیانیے کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ جو 10% عوام ہے جو نہیں ہے یا جن کو لگا ہے کہ بات بہت غلط کہہ دی گئی ہے، ان پہ ہم بعد میں آئیں گے. بٹ جتنا میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کے بارے میں جو انہوں نے بولا، دیکھیں کوئی عورت، نہ صدف وہاں پہ گن پوائنٹ پہ تھی، نہ وہ ایک اپریسڈ وومن تھی اس وقت کہ اس سے یہ بلوایا جائے کہ بھائی تم زبردستی اپنے میاں کا خیال رکھو. یہ ایک محبت کا طریقہ ہے، عزت کا طریقہ ہے جو ہمارا دین، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور جب اس طریقے پہ چلا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی عورت مرد کی عزت کرتی ہے اور مرد اس سے زیادہ عورت کی عزت کرتا ہے، جیسے میں اپنی بیوی کی کرتا ہوں. اگر وہ خوش نہیں ہوگی، اگر اس کو عزت میری طرف سے نہیں ملے گی تو وہ کیوں کرے گی یہ سب کام؟ ٹرو. اب سلمیٰ ظفر صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سلمیٰ ظفر صاحبہ، آپ بحیثیت خاتون صدف کی اس بات کو، اس انٹرویو کو، جو میری نظر میں اپنے شوہر سے محبت اور وفا کا اظہار ہے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان کی اس بات کو؟ میں چھوٹی سی بات کروں گی. پہلے تو آپ سب کو سلام اور تھینک یو سو مچ. کرن، آپ ہمیشہ ٹاپک پہ بات کرتے ہو. اینڈ شہروز، چھوٹی سی چیز ایک ہے، اس نے بہت انوسنٹ میں آ کے اور معصومانہ انداز میں ایک اپنے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو لوگوں کو تکلیف پہنچی وہ اس وقت کے حالات ہیں. حالات ایسے ہیں کیونکہ جو ہم روز قتل و غارت سن رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ تکلیف دہ معاملات دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہیں. اور ہم نے شاید کہیں نہ کہیں غلطی سے نا کرن، فیمنزم یا عورت مارچ کو صرف ریلیٹ کر دیا ہے جوتے کپڑے اور بیٹھنے اٹھنے کے طریقے سے اور کھانا جوتے موزوں سے ریلیٹ کر دیا. جبکہ جو ایک ایجنڈا ہے، جو ایجنڈا اٹھایا گیا ہے، جو بیسک ایک ایجنڈا ہے جس پہ ہم نے بھی، میں نے اور کرن نے بھی بات کی ہے اور ہماری بڑی اچھی بات چلی ہے، لیکن بعد میں جب اس ایجنڈے کے بارے میں بتایا گیا تو ایجنڈا ڈفرینٹ ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، بے حیائی کی طرف نہیں. بات صرف ایک یہ ہے کہ عورت کو ایک مقام دینے کی ہے. وہ ایجنڈا جہاں تک عورت کی تکلیف کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، عورت کو مضبوط بنانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. لبرل معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے 120%، آپ مانتے ہیں تو چلیں جی ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن ہم شہروں کی عورتیں بہت مضبوط ہیں. ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن عورتوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مارنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جہاں صدف نے ایک بات کی نا، آج کی عورت بہت مضبوط ہے، میں کہوں گی واقعی مضبوط ہوگی ہے جی، کیونکہ اب ہم ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں پہنچ گئے ہیں جو تکلیف میں عورتیں، ہم عورتیں ہی اٹھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کرن، آپ جیسی عورت ان کا ساتھ دے رہی ہے، آج بات کر رہی ہے. میری نظر میں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. آج سے 2 دن پہلے تک جسٹس فار نور چلتا رہا ہے اور اب دوسری طرف ایک خاتون اگر وہ اپنے شوہر سے محبت اور وفا کا اظہار اپنے انداز میں کر رہی ہے تو اس کا ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں جو سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں جو تکلیف دیں. جی شہروز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شہروز. السلام علیکم سلمیٰ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے جو پازیٹیوٹی دیکھی ہے صدف کے بیانیے کے بعد، وہ
چند تھوڑا سا طبقہ ہے اس کو یہ ہضم نہیں ہوا اور اس نے یہ بولا کہ صدف اپریسڈ خاتون کو صدف کی باتیں مزید اپریس کر رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں. ہمارے لیے میرے گھر میں پرسنلی سب سے پہلے اسلام ہے، بعد میں پاکستانی ہوں اور بعد میں ایک آدمی ہوں یا ایک شوہر ہوں. تو جب اسلام کو دیکھا جاتا ہے تو عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے اور جو عورت اسلام نے دیا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عورت کا وہی مقام ہونا چاہیے اور وہ بہت اونچا ہے، وہ بہت مضبوط ہے. بلیک شیپ آر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بلیک شیپ کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان صرف ڈارک ایجز میں. بلیک شیپ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملک میں زیادتیاں ہوتی ہیں عورت کے ساتھ، جو کہ غلط ہے، 110% غلط ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میری بیگم اگر اپنی عزت اور اپنا پیار اظہار کرتی ہے اور 10% طبقہ یہ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پریکٹس واٹ یو پریچ، اور اس کی پرانی ویڈیوز نکال کے دکھاتے ہیں، تو انہوں نے اپنا کیس خود ہی ویک کر دیا. کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اس کا پاسٹ بتا کے، تو آپ کا کیس ویسے ہی ویک ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو جیسے میں نے کہا مسلمان ہیں اور الحمدللہ اس ملک میں اسلام ہے، اور پاکستان میں اسلام میں توبہ کی اجازت ہے. جو اگر آپ نے پہلے کچھ ایسی غلطیاں کی یا کچھ بھی کیا جس سے آپ کو آپ پراؤڈ نہیں ہو یا کچھ بھی نہیں ہو، تو توبہ کی اجازت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پریزنٹ بیانیوں پہ آپ کا پاسٹ آپ سے ڈسکس کیا جائے. تو پہلی بات تو اس لیے پاکستان اور پاکستان کی خواتین نے ماشاءاللہ صدف کا بہت ساتھ دیا ہے. پچھلے 4 دن سے تو وہ ٹرینڈنگ پہ جو ہیں وہ پازیٹیو وے میں ماشاءاللہ سے ٹرینڈنگ ہے. بالکل. اور جو 10% خاتون ہیں، شہروز ایک بات کہوں گی، لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ ایک ماڈل جن کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا جو ریمپ پہ چلتی تھی، جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، تو انہوں نے اس طرح کی بات کیسے کر دی. یعنی ایک طرف یہ بھی بات کی کہ وہ اپنے شوہر سے اس طرح کی محبت کرنے کی بات کر رہی ہیں. لیکن بس ایک چھوٹی سی بات، صحیح بات بولا، لیکن جس طرح لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نا، صدف نے یہ بات کر دی، تو یہ ہماری مینٹالٹی بھی اس پہ نظر آتی ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ جو صدف کا پاسٹ لے کر آ رہے ہیں سامنے، ان سے تو یہ امید بالکل بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پاس، کیونکہ ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا کہ ارے اب تو مجھے لگتا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ایک طرف ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی عورت کوئی بات کر دیتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیے شہروز، سوال بھی لے لیجیے ساتھ ساتھ، جو لوگ یہ جو کچھ طبقہ ہے، تھوڑا سا کچھ فیصد لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اس پر اور کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین کو مسائل درپیش ہیں پاکستان میں، صدف کیونکہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ان کی اس بات سے ان عورتوں کے مسائل یعنی کہ ان کو اور پستی کی طرف ڈال دیا ہے. ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ صدف ہر اس عورت کے ساتھ کھڑی ہے، میرا پورا خاندان، میں، صدف، ہم ہر اس عورت کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپریسڈ ہے، لیکن جو بے شرمی کو عام بنانا چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. ابھی پچھلی بار یا اسی سال عورت مارچ پہ ایک نعرہ لگا تھا، جس نعرے کو بالکل میڈیا نے کچھ نہیں بولا، جو میں نے بہت سوچا کہ اللہ بھی دے گا آزادی. مطلب اللہ کی بات پہ آپ نے اتنا گھٹیا نعرہ لگایا اور آپ نے اتنا ایزیلی، اتنے فریولسلی بات بول دی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان؟ ہماری عورت تو اسلام پہ بہت خوش ہے. اچھا شہروز، کیونکہ وہ جو اس وقت بھی میں نے شوز کیے تھے، لیکن وہاں پر کچھ وہ ایڈیٹڈ پارٹ بھی تھے جہاں پر اس کو مزید عورت مارچ کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ایڈٹ کیا گیا. لیکن بات سے کہ میرا جسم میری مرضی ٹائپ کے سلوگنز تو لے کے گھومے ہیں. جی ہم نے اس سلوگن کو تو بہت بڑھایا، لیکن اس سلوگن کا مطلب کسی نے نہیں دیکھا کہ میرا جسم میری مرضی. جب میں نے وہ ایجنڈا پڑھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگر میں بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہوں تو میں ابارشن نہیں کراؤں گی، اور اگر میں بچہ بھی پیدا کرنے کی کنڈیشن کے اندر نہیں ہوں تو زبردستی کس بات ہے. جس طرح میرا جسم میری مرضی نہیں سمجھ آیا، اس طرح جب صدف نے اپنے شوہر کی جس طرح وہ خیال رکھتی ہے بتایا، تو لوگوں نے اسی طرح صدف کو مطلب صدف کا پاس دکھا کے بتا رہے ہیں، او پریکٹس واٹ یو پریچ. تو اس طرح اچھا شہروز، آپ کو یہ چیز، آپ کو اس بات کا احساس ہوا یہ پچھلے 3-4 دن میں جس طرح سے صدف کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے آپ نے بھی تعریف کی تھی اپنی وائف کی،
تو آپ کو کیوں نہیں لائک آپ اپنی بیوی کے بارے میں اگر اچھی باتیں کریں تو آپ کے بارے میں واہ واہ کی جا رہی ہے, اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کر رہی ہے تو اسے کیوں ٹرول کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ دیکھیں کنوینئنس ہے نا, جو چیز آگ پکڑے گی ہم وہی اٹھاتے ہیں انٹرویو میں, جس چیز میں یار مزہ آئے گا, جو چیز آگ پکڑے گی. اب یہ تو بورنگ بات ہے, شہروز تعریف کر رہے اس کی امیج اچھی نہیں کرنی ہم نے, یہ بات نہیں, یہ بات اگنور کر دو. ہاں لیکن صدف نے اس کو بولا ہے کہ اس کا مجھے زیادہ پتا ہونا چاہیے, یہ بات تو مطلب یہ تو صدف کو صدف ایک آپریشن کا شکار ہے. ارے بھائی 90% خاتون جو ہمیں 3 دن سے میسج کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے صدف اس وقت ماشاءاللہ 4 دن سے ٹرینڈنگ پر ہے, وہ خاتون تو یہی کہہ رہی ہے کہ صدف نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی بات کی ہے, اور ہم اس پہ بہت ناز کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کو آخری دم تک اپنے فالو کریں گے. اور ہر عورت کو پاکستان میں جتنا مجھ سے ہو سکے گا, اوپریسڈ عورت کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میرے پاس میری ماں ہے, میری بیٹی ہے, میری بہنیں ہیں. میں ایک آپ مسوجنسٹ کہتے ہیں کہ مرد ہے کہ اس کو کہتے ہیں وومن ہیٹر, عورت کو ہیٹ کرتا ہے. یہ والی باتیں کہنے لگ گئے ہیں آپ کے 10% عوام. تو عورت کو ہیٹ, میں کسی کا بیٹا ہوں, میں کسی کا شوہر ہوں, میں کسی کا باپ ہوں, مجھے عورت سے جتنا پیار ہے یہ میں جانتا ہوں. اور اگر عورت میرے ساتھ خوش نہیں ہوتی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ تعریفیں نہیں کر رہی ہوتی الحمدللہ. جی یہ سلمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, یہ جو 10% جی سوال لے لیجئے میرا, یہ جو 10% طبقہ ہی ہے یا جو اس طرح کی بات کریں, یہ کیا کریں؟ یہ عورت کے جو اصل حقوق ہیں ان کی آڑ میں کیا عورت کو اس کے شوہر کا, اس کے باپ کا, اس کے بھائی کا دشمن بنانے کی کوشش کریں؟ کر کیا رہے ہیں؟ نہیں, ان کو ویژن نہیں پتا. میں سیدھی بات کہوں گی, اگر صدف نے کوئی بات کہہ دی ہے, اگر میں سوری شہروز, اگر اس نے بے وقوفی میں یہ بات کہہ دی, اس نے لفظوں کا صحیح چناؤ نہیں کیا, یا وہ بجائے فیمنزم کے بات کرنے کے اپنے بارے میں اور اپنا اور شہروز کے رشتے کے بارے میں بات کرنے لگ گئی ہے, تو ہم کیوں اس طرف چلے گئے ہیں؟ باتیں کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں ابھی نور مقدم کا کیس ہوا تھا. اب میں نور مقدم کے کیس کو بھی نہیں میں بات کرتی, آپ قرۃ العین کے کیس کی بات کریں, اس کے کیس کی بات کریں, جو ایک بیوی ہے جس کے بچے ہیں, جو گھر میں رہی ہے, جس نے مارے کھائی ہیں, وہ ماں باپ کے پاس جاتی رہی ہے لیکن ماں باپ نے ساتھ نہیں دیا, اور اینڈ وہ عورت مر گئی ہے. ایسی عورت کا اگر ہم نے ساتھ دینا ہے تو ہم صدف کی باتوں کا مطلب نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے, ہم صرف عینی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اور اس کے لیے لڑ رے ہوں گے, جیسے کرن آپ بات کرتی ہیں. بالکل ایسی عورت کے لیے حقوق ہے نا سلمہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق بھی تو دیا ہے نا, اگر وہ تکلیف میں ہے تو. دیکھیں میری بات سن, لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, سوری اگر ٹائم ہے تھوڑا سا تو ایک بات بتاتی ہوں. ابھی میں نے پیچھے شو کیا ہے, میں اوبر میں تھی اور اس وقت اس ایک عورت کو میں نے مذاق میں کہتی ہے, شہروز ذرا سنیے گا. میں نے کہا یہ سواری بیٹا بہت اچھی ہے, کتنے سال سے چلا رہی ہو؟ کہتی ہے 5 سال سے. میں کہا جب دل کرے گا مسافر کو اتار دو گی. یہ عید سے 1 دن پہلے کا واقعہ ہے. کہتی ہے میں نے تو اپنی زندگی سے اتار دیا, اور میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, آئی ایم اے سائیکو تھراپسٹ. میں نے کہا بیٹا میں نہیں اتار سکی, بہت سی عورتیں نہیں اتار سکی. مجھے وہ لڑکی اس بات کا مطلب بتا گئی وائی ڈومیسٹک وائلنس عورت برداشت کرتی ہے. اس نے کہا نہیں کرنا چاہیے ڈومیسٹک وائلنس, نہیں, اس نے کہا وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے کیونکہ دنیا میں بنا ہے, مردوں نے بنایا ہے, عورتوں نے بنایا ہے, یہیں پہ پیدا ہوا ہے اور یہیں برداشت ہو رہا ہے. اس لیے عورتیں نہیں طلاق لیتی بعض اوقات حالات دیکھ کر. لیکن میں ایک شرعی وائلنس کی شکار تھی. شی سیڈ میں شرعی وائلنس کی شکار تھی, اور میں نے اس آدمی کو دھکا دے دیا اپنی زندگی سے. وہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ خراب تھا, وہ جو اپنی بھانجیوں کے ساتھ خراب تھا. مطلب آج رخسانہ کی بات کر رہی ہیں, رخسانہ شاید یہ کلپ دیکھیں. سلمہ ظفر صاحبہ ایسی ہر عورت کے ساتھ ہم تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جی نہیں, ایک بات کرنا چاہوں گی کرن, اس لڑکی سے میں نے کہا تم ووکل کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتی ہے جس دن سما نے ایک سٹوری لگائی تھی اور پردے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, سلمہ آپا میں اس دن روئی تھی بہت زیادہ. کاش میں ووکل ہو جاتی, یہ لڑکی بچ جاتی. وہ لڑکی نہیں بچ سکی کیونکہ میں ووکل نہیں ہوئی تھی. تو میں فیمنزم یہ مانتی ہوں, آپ ووکل ہوں جب تکلیف ہے, آپ ووکل ہوں, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے آپ نے تکلیف کاٹی ہے, آپ کے دل میں آئے ہوئے زخم کا علاج صرف ایک ہے, جب کوئی دوسرا اس تکلیف سے گزر رہا. ہم تمام لوگ ایسی عورتوں کے ساتھ ہیں. شہروز فیمنزم کا اکثر مقصد یہ ہے کہ جو ان کے پاس زبان نہیں ہے, جو اپریسڈ ہیں, ان کو زبان دی جائے. مگر اس وقت کیا آپ کو آپا نہیں لگتا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے مجھ سے بات کی, کیا میں نہیں لگتا کہ بے شرمی عام کرنا فیمنزم کا پہلا موٹیو ہو گیا ہے؟
آپ خود بتائیں, آپ میں ایک بات ہوں, جو پریس خواتین تھی نا, ان کے اندر بہت سی خواتین ایسی تھی, انہیں لگ رہا تھا کہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جینز پہن کے باہر نکل جائیں گے, فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی سے پوچھے بغیر باہر نکل جائیں گے. یہ وہ عورتیں تھیں, میں صاف کہوں اس ایجنڈے کے اگینسٹ جانے والی بھی وہ عورتیں تھیں, عورت ہی تھی, لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اور یہی ہر جگہ یاد رکھے گا, ہر جگہ. بہت بہت شکریہ سلمیٰ ظفر صاحبہ, آپ کا بے حد شکریہ. شہروز آپ کا بے حد شکریہ.